سے پہلے ایک بات یاد رکھیں گے، یہ بہت ڈیڈیکیشن کا کام ہے، کیونکہ اس میں راؤنڈ دی کلاک ایمرجنسی ہوتی ہے، اور یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اچھا میں پھر چلا جاؤں گا یا میں پھر چلی جاؤں گی. آپ کو آن دی اسپاٹ پہنچنا ہوتا ہے. راؤنڈ دی کلاک آپ آن کال ہی اپنے آپ کو سمجھیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ زندگی کے باقی سارے کام چھوڑ دیں اور انتظار ہی کرتے رہیں کہ کب ایمرجنسی آئے تو ہم جائیں. جیسے میڈیسن کی فیلڈ میں جب وہ میڈیسن میں جاتے ہیں تو وہ ڈیورنگ اسٹڈیز اینڈ ڈیورنگ ہاؤس جاب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. اسی طرح میں نے بتایا نا کہ جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں MBBS کے، تب بھی وہ اس چیز کو فیل کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر کس چیز کے لیے انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ابھی ہم بہت سارے لوگ جب ہاؤس جاب کے لیے آتے ہیں یا ہم پارٹ 1 کرنے کے بعد آتے ہیں تو ہم یہ کوشچن کرتے ہیں ان سے کہ آپ یہاں کیوں آئے اور کس طرح آئے. تو وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہم جب پڑھ رہے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، تو ہمیں اچھا لگتا تھا، اور جب ہاؤس جاب کر رہے تھے تو ہم نے اس کی ڈائنامکس دیکھ کے ہمیں اچھا لگا کہ ہم اس میں آئیں، کیونکہ یہ ایک بڑی ہی زبردست ڈپارٹمنٹ ہے میڈیسن کا. اس کے اندر کیونکہ دیکھیں نا، پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کا مور دین ہاف تو خواتین ہیں، تو اتنے زیادہ ان کے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، فیمیل خاص طور پہ، اور میلز بھی ایز ویل میلز بھی، کیونکہ اگر وہ کسی دور کے علاقے میں جاتے ہیں، فیمیل جہاں نہیں اویلیبل ہوتی، تو وہ وہاں وہ کام کریں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ جو ایشوز وہاں ہوتے ہیں. ہم نے جو خواتین میں ایشوز دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان میں نیوٹریشنلی ڈیفیشینٹ پیشنٹ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، فیمیل جو ہوتی ہیں. دوسرے ان میں لیک آف ایجوکیشن ہوتی ہے، تعلیم کی بہت کمی ہوتی ہے. ان کے تیسرا سوشل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جو جینڈر بائزڈ ہوتا ہے اس کیٹیگری میں وہ فال کر جاتی ہیں. دوسرے ایک جو ڈائٹنگ کا لوگوں کو فیور ہوا ہے کہ ہم ڈائٹنگ کریں. بہت سارے اچھے ویل آف فیملیز کی لڑکیاں اس لیے بھی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا ہو جاتی ہیں کہ وہ ڈائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ ان کے لیے نہیں اچھا ہوتا. دیکھیں نا، ہر چیز کا ایک پروپورشن ہوتا ہے. اور ایجوکیشن دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی وہ جینڈر آ جاتا ہے کہ فیمیلز جو ہیں ان کو لوگ اتنا پڑھاتے نہیں، کیونکہ جن علاقوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں، جن پیشنٹس کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ میٹرک پاس اگر ہم خاتون کو دیکھیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. زیادہ تر انڈر میٹرک لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرے سوشل ایشوز ہوتے ہیں. سوشل ایشوز میں کہ خواتین کو توجہ نہیں دی جاتی، ان کو جیسے پراپر ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا، ان کو گھروں میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور ہسبینڈ جو ہیں ان کے اوپر ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والے 3 جو مین کیٹیگریز ہیں وہ ہمارے پیشنٹس ان کے اندر فال کرتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. ہاں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ اپنے آپ پہ توجہ نہیں دے سکتے، لیکن آفٹر دیٹ تو ہو سکتا ہے نا. آل دی ٹائم تو آپ ایک ہی سینیریو سے نہیں گزر رہے ہوتے نا. اس لیے وومن نیوٹریشن، چاہے وہ ہاؤس وائف ہو، چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہو، دیکھیں انہیں آئیڈیلی تو اپنا ایک پلان بنانا چاہیے نیوٹریشن کے لیے. اگر کوئی فرض کرے نہیں بنا پاتا تو کیا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دودھ پیو، کھانا کھاؤ، روٹی کھاؤ جس میں گندم ہوتی ہے، جس میں بہت انرجی ہوتی ہے، آپ چاول کھائیں. لیکن اگر اپنی ڈائٹ میں آپ ایڈ کر لیں کہ جیسے ہم نکل رہے ہیں، برگر لے آنا ذرا، 2 گھنٹے بعد ہم نے چپس کھا لیے ہیں، پھر ہم نے شام کو کوئی نوڈلز کھا لیے ہیں، تو یہ تو کوئی ڈائٹ نہ ہوئی. تو اس میں آپ کوئی مشکل نہیں ہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا. صبح آپ ناشتے کے وقت وہی کریں، کنڈا کھائیں، روٹی کھائیں یا سلائس کھائیں، چائے کا 1 کپ پینا ہے وہ پی لیں. دودھ نہیں پینے کو دل چاہ رہا تو اس کا اسکیجول بنا لیں، شام گھر جاتے ہی آپ 1 گلاس دودھ پی سکتے ہیں تاکہ آپ باقی گھر کے کام انجام دیں. کھانا کھائیں، اور رات کو بھی جو ہے اگر آپ نے نہیں کھانا تو کوئی فروٹس وغیرہ لے لیں. اور اگر فروٹس نہیں آپ لا سکے، فرض کریں آپ فروٹس بھی نہیں لا سکے، تو آپ 1 روٹی کھائیں.
چاول کھائیں جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل کھانا ہے، آپ وہ تو کھائیں. اگر آپ نے یہی کہا کہ آپ ڈیل منگوا لو، اس وقت تو آپ کو وہ اچھا لگے گا، لیٹر آن وہ آپ کو نقصان دے رہا ہوگا. کبھی کبھی تو ٹھیک ہے لیکن فریکوینٹلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پہلے تو فیکٹر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈس می، جو فیکٹرز کنٹریبیوشن ہے نا، سب سے پہلے آپ کا گھر ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، پھر آپ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. 2-3 راستے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پہ آٹومیٹیکلی لے کے چلتا ہے کہ یہ راستہ میں نے آپ کے لیے چنا. دوسری چیز جو مجھے بہت زندگی میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس طرف نہیں آئی، مایوسی گناہ ہے اور کفر کو جنم دیتی ہے. یہ چیز ہمیشہ میرے مائنڈ میں رہی کہ مایوس نہیں ہونا اور مصیبت میں نہیں گھبرانا، کہ اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے، برا وقت بھی گزر جاتا ہے. اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہمیشہ میرے دماغ میں رہی کہ اگر مشکل وقت ہے تو یہ کٹ جائے گا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس طرف چلانا ہوتا ہے نا، اس کے راستے کھول دیتے ہیں. شاید میں نے ڈاکٹر بننا تھا، شاید میں نے لوگوں کو سرو کرنا تھا. ڈاکٹر جب میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں اس کو یہ سمجھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ سامنے والا شاید میرا اپنا ہے. پہلے تو آپ کا سب سے جو بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کی ورک پلیس ہے، اس میں پنکچویلٹی، اس میں پیشنٹ کے ساتھ سنسیئرٹی، اور اس کے بعد آپ اپنا کام جو ہے آنیسٹی کے ساتھ کریں، تو وہ ایک عبادت بن جاتی ہے. اس کے علاوہ صرف پیشنٹ ہی نہیں آتے، ہم نے ان کے سوشل ایشوز بھی سم ٹائمز سالو کرنے ہوتے ہیں، ان کے سم ٹائمز فائنینشیل ایشوز بھی سالو کرنے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ہمیں آف دی ٹائمنگز ان کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. تو یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ ہمیں کام کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کا دل چاہتا ہے نا تو پھر آپ ضرور کریں، اور کرنے بھی چاہیے. جیسے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہاسپٹل کے اندر جب میں کام کر رہی ہوں تو یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود ہیں. اس کے بعد بھی مثلاً کسی کو پیسے چاہیے ہاسپٹل میں، کوئی غریب مریض ہے، اس کی ارینجمنٹ کسی سے مانگ کے کر لیں، یا کسی سوشل ویلفیئر پروگرام سے ہیلپ لے لیں، یا کچھ آپ خود کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ. اس کے علاوہ کہ کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو کہیں سے مانگ لیا، کسی سے پیسے مانگ کے اس کو لائن اپ کر دیا. اور اسی طرح کئی دفعہ آتے ہیں، مطلب اب کسی کی شادی ہے، کوئی غریب بچی ہے، تو مانگنا بھی ایک آرٹ ہے. مطلب میں پرسنلی لوگوں سے مانگ لیتی ہوں کہ آپ مجھے پیسے دے دیں، مجھے چاہیے اس پرپس کے لیے، تو وہ پھر میں ان کو لے جا کے پیسے دے دیتی ہوں. مطلب انڈائریکٹ جو چیریٹی کر دیتی ہوں. کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا ضرورت مند نیڈی کہاں موجود ہے، تو اس کے لیے میں نے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ آ کے مجھے بتا دیں. اور ایک چیز جو میں نے پاسٹ ایئرس میں کی ہے، بڑے لیول پہ تو مائکرو فائنینسنگ ہوتی ہی ہے. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا مائکرو فائنینسنگ کیا ہوتی ہے. میں نے خود سے ہی سوچا کہ اگر میں کسی غریب آدمی کو مانگنے کی وجہ سے کہوں کہ تم کیا کاروبار کر سکتے ہو، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں منیمم، تو تم اسے کاروبار شروع کرو. تو یہ کام بھی پھر میں نے اپنے تئیں شروع کیا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کام تو بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی چھوٹا سا ایک پوائنٹ ورک ہے ہمارا، ہم کر ہی لیتے ہیں. اب وہ لوگ اللہ کا شکر ہے بھیک نہیں مانگتے، وہ اپنا چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں، اور ان سے میں نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنا، اور کسی کو ستانا نہیں ہے، اور اپنے لیے نماز بھی پڑھنی ہے بس. اور پیسے میں نے واپس نہیں لینے. اگر آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں تو اپنے جیسا کوئی بندہ ڈھونڈ کے اس کو دے دیجیے گا. تو اور اس کے بعد اگر کوئی ان کانٹیکٹ رہتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں رہتا تو کوئی بات نہیں، وہ اور جانے اور اس کا اللہ جانے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سوسائٹی کا ایک یونٹ ہوتا ہے گھر. اینٹ بلڈنگ بناتی ہے نا، سوسائٹی بنتی ہے گھروں سے. تعلیم انسٹیٹیوشن دیتا ہے، تربیت گھر سے ہوتی ہے. وہاں کمی آ رہی ہے. ہاں انسٹیٹیوشن MBBS کرا دے گا، ایتھکس آپ کو گھر سے ملیں گے. تو اس کے لیے اچھے پیرنٹس بننا بہت ضروری ہے.
اب جو آپ کے بچے آ رہے ہیں آپ ان کو اچھے ایتھکس سکھائیں، اچھے آداب سکھائیں، اچھی باتیں صرف اپنے بچوں کو نہ سکھائیں. آپ کی رینج میں جو بھی بچہ ہوتا ہے کم از کم اس کو ایک ایسی اچھی بات بتا دیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے آپ کی چھوٹی سی بات سے، اور بدل بھی جاتی ہے. جب میں نے یہ فیلڈ گائنی اینڈ آبسٹیٹکس چوز کی تھی تو میرا ایک فوکس تھا وہ خواتین جن کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، نیولی بورن ہوتے ہیں، نیو مدرس ہوتی ہیں. تو میں ان کو خاص طور پہ جا کے کہتی تھی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مدر بن گئی ہیں، لیکن اب آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. آپ چاہے یہ بیٹا ہے چاہے یہ بیٹی ہے، آپ نے اس کو بہت اچھا انسان بنانا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ یہ فیصلہ کریں، بچے دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. تو وہ آپ ان کو کریں. یہ نہ ہو کہ ایک بلک پیدا کر دیں. ہمیں انسانوں کا ہجوم نہیں چاہیے، ہمیں اچھے انسان چاہیے. تو وہ اگر فرض کریں اگر میں پچھلے 17-18 سال سے یہ میں بات کر رہی ہوں تو آپ بلیو کریں گی کہ بہت سارے لوگ پلٹ کے آ کے مجھے کہتے ہیں یہ 10 سال پہلے آپ کے ہاتھوں سے ہوا تھا اور اب ہم نے اب یہ حافظ قرآن بن رہا ہے، یا یہ اس فیلڈ میں جا رہا ہے، یا یہ اتنے اچھے کام کر رہا ہے. تو چلیں اگر 100 میں سے ہمیں 10 لوگ بھی آ کے فیڈ بیک دے رہے ہیں یا 5 لوگ بھی دے رہے ہیں تو اس کو ہمیں زندگی کی کامیابی سمجھنا چاہیے. اور انسانیت کا کیا کام ہے؟ انسانیت کا یہی کام ہے کہ اپنی نسل کو آگے بڑھائیں اور اس کی تعلیم اور تربیت کریں. میرا یہی خیال ہے کہ انسانیت کا یہی کام ہے.